میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں اور ہر آدمی کی تمنا ہے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ زیارت آل یاسین ضرور پڑھا کریں جمعے کے دن۔ اب جو صبح کرنا زیارت آل یاسین، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم پوری زندگی ہو گئے مذہب شیعت پر، لیکن ہمیں ابھی تک وہ چیزیں بھی نہیں پتا چلی جو بالکل بیسک ہیں، جو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں۔ کس جوان کو امام زمانہ کو مانتے، زور سے بولیے گا، امام زمانہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر ان کے بارے میں کیا تیاری ہے آپ کی؟ دعا آپ نہیں پڑھتے، اگر کوئی بتا بھی دی جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بتانے میں ہم سے کمی ہو رہی ہو، پہلے ہم اپنی غلطی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو زیارت آل یاسین ہے، بڑی عظیم زیارت ہے امام کی، یہ 12ویں امام کی زیارت ہے، اس کو جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس میں ایک جملہ فضیلت کا ہے، خدا کی قسم کروڑوں ذاکرین کو اکٹھے کرو اور فضائل سنو، اور ایک جملہ خالی زیارت کا سنو اور اس کا وزن کرو پوری دنیا کے خطبہ اور علماء سے۔ پتہ کیا کہتے ہیں اس زیارت میں امام؟ فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم، جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق بن جاتا ہے، جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل بن جاتا ہے۔ فالحق ما رضیتم، حق وہ ہے جس سے آپ راضی، یعنی آپ حق کے محتاج نہیں ہیں، حق آپ کا محتاج ہے۔ والباطل ما اسقطتم، جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہی باطل ہے، جس سے ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے، جس سے راضی ہو جائیں وہ حق ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے۔ تو اب آپ سمجھے اپنے میں اور ہم میں کتنا فرق ہے۔ تو لہذا یہ زیارت جس میں اتنی بڑی آل محمد کی فضیلت بیان کی گئی ہو، خدا کی قسم ہمیں فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو نہیں مانا جو ہمارے بنائے ہوئے فضائل کا محتاج ہو۔ کبھی کبھی زیارتیں بھی پڑھا کریں ائمہ کی، اس میں بھی لطف اندوز ہوا کریں۔ تو زیارت آل یاسین مومن، بلکہ روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ آیت اللہ مراشی نے کہا کہ اگر کوئی 40 دن پڑھ لے زیارت آل یاسین تو حتماً اسے امام زمانہ کی زیارت ملتی ہے۔ اور دوسری دعا دعائے عہد، دعائے عہد، دعائے عہد میں انشاءاللہ کسی اور شب جمعہ میں بولوں گا، چونکہ مجھے جناب زینب پہ بولنا ہے۔ دعائے عہد ضروری ہے، ضروری۔ آپ لوگ دو چیزیں لے لیجئے، ایک دعائے عہد اور ایک زیارت آل یاسین۔ تیسرا عمل جو ہر چاہنے والے کو کوئی پرابلم میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، وہ ہے زیارت امام زمانہ، نماز امام زمانہ، 2 رکعت خالی۔ اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے ماشاءاللہ، 2 رکعت زیارت امام زمانہ، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر پرابلم کے لیے، اقتصاد کے لیے، رزق کے لیے، اس سے بہترین نماز نہیں ہے۔ خود امام زمانہ نے طریقہ بتایا، تعلیم دی ہے۔ بتائیے کتنی عجیب ہوگی نماز۔ 2 رکعت ہے خالی، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز شروع کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، پڑھتے رہیے بھائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے زور سے بولیے۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اصل میں اب جو میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں نا، تو بعض لوگ تو ارے پتہ نہیں کہیں کے چکر میں پڑ گئے، لیکن جب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر یہی طریقے یاد آتے ہیں آل محمد کے۔ وہ جس کی 1 لاکھ کی جاب لگی ہوئی ہے تو اسے اچھی نہیں لگے گی یہ نماز، اور جس کی چھٹ جائے گی ارے مولانا کوئی طریقہ بتا دیجئے،
ارے قبلہ کوئی نماز بتا دیجئے. ارے بھائی بہتر یہ ہے کہ چھننے سے پہلے ہی مضبوط کر لو نا. آل محمد سے خدا کی قسم ساری دعائیں جب یاد آتی ہیں جب پریشان ہوتا ہے آدمی. میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا جن کو دعاؤں سے بڑی چڑ ہوتی ہے, جن کو اعمال میں مجلس بیان کرنے سے بڑی چڑ ہوتی ہے, لیکن جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو نہ خاندان کام آتا, نہ چچا کام آتا, نہ ماموں کام آتا, نہ خالو کام آتا, پھر کام آتے ہیں تو آل محمد آتے نہیں آتے. تو 100 مرتبہ کہیے ایاک نعبدو. اب نہ کہیے 100 مرتبہ بھائی, مجلس ہی تمام ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو شروع کریے ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ایاک نعبدو و ایاک نستعین 100 مرتبہ. یہ کلمہ کہیے, میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 100 مرتبہ ہو جائے کنٹینیو کیجئے الحمد کو مستقل. اس کو مکمل کر کے 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ, بہت زیادہ نہیں ہے, 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے, 7 مرتبہ ذکر رکوع, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد پھر سجدہ, 7 مرتبہ ذکر سجدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کے بعد اٹھ جائیے, اٹھنے کے بعد پھر سورہ حمد, پھر 100 مرتبہ وہی ایاک, پوری الحمد نہیں, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ, پھر قنوت, پھر 7 مرتبہ رکوع والا, پھر 7 مرتبہ سجدے والا. میرے خیال میں 10-15 منٹ لگیں گے, لیکن ذرا پڑھ کے تو دیکھیے. اس لیے کہ جس سے منسوب کر کے پڑھ رہے ہو وہ فاطمہ کا خون ہے. پریشانی میں آپ کو نہیں دیکھتا. تو 3 کام میں نے کل آپ کو بتائے, دعائے عہد, زیارت آل یاسین, اور تیسرا کام ہے 2 رکعت نماز امام زمان. ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے, جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے, بعد میں پڑھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختیار ہے, آپ کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. زوال سے پہلے پڑھ لیں تو اور اچھا. تو یہ جو کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے امام سے, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جناب زینب نے. محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی جناب زینب نے بتایا. مثلا دیکھیے میں بتاؤں محبت کی بات. جب شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی, کہ جناب زینب کبریٰ جب پیدا ہوئی ہیں, اب دیکھیے جلدی شہزادی پہ کتنی ہسٹری کھینچتا ہوں میں. شہزادی جب پیدا ہوئی ہیں, رسول اللہ تشریف آئے, نام کی بات نہیں کرتا, نام بھی بعد میں بتاؤں گا, کیا آپ کو پتہ ہی ہے 3 قول ہیں نام کے بارے میں شہزادی کے, وہ بھی بعد میں پتہ چلیں گے. لیکن شہزادی میری بیوی دنیا میں تشریف لے آئیں. اور جب تشریف لے آئیں تو ان کا دستور دیکھیے محبت امامت سے کیا ہے. کہتے ہیں بعض علماء نے لکھا زینب کی ولادت ہوئی ہے حسین ابن علی کی دعا سے, کہ جب امام حسین 3-4 سال کے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, پروردگار مجھے میری ایک بہن عنایت فرما. آج ہی پڑھی میں نے یہ روایت, ان کی وجہ سے شہزادی زینب کی ولادت ہو گئی. ولادت ہوئی تو بہن بھائی میں پیار کیا ہے. شہزادی نے کہا بابا جب تک حسین زینب کے سامنے رہتا ہے تب تک تو زینب مسکراتی ہے, اور جب حسین زینب سے الگ ہو جاتے ہیں تو زینب رونے لگتی ہے, اور اس وقت تک چپ نہیں ہوتی جب تک حسین نہ آ جائے. یعنی کھانے سے راضی نہیں ہے, دودھ سے راضی نہیں ہے, پینے سے راضی نہیں ہے, لیکن اس کی زندگی ہی ہے حسین. ارے میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا تھا محنت کر کے تاریخ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب نے غذا کی فکر نہیں کی, دودھ کی فکر نہیں کی, آپ کو امامت سے رشتہ بنانے کا طریقہ بتایا کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ چاہو تو امام کو چاہو. یہ ہے امامت سے پیار. تو شہزادی چپ نہیں ہوتی. دوسری وجہ, شہزادی سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھا کرتی تھی, نماز, تو جب نماز کا وقت آتا تھا مصلی بچتا تھا شہزادی کا. اب ظاہر ہے کہ امام حسن و حسین کو نماز کے لیے کہاں جانا ہے؟ مسجد میں. جناب زینب گھر میں ہے. اب جناب زینب جب مصلی پہ جانا چاہتی ہے تو مصلی سے پہلے حسین ابن علی کی زیارت کرتی ہے. دیکھیں کیا کیا آپ کو فضائل مل رہے ہیں. جناب زینب مصلی پہ بعد میں آتی ہے, حسین کو پہلے دیکھتی ہے.
کنٹینیو مستقل دستور ہے زینب کا، مصلی بعد میں حسین پہلے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، مصلی بعد میں حسین پہلے زیارت کرو حسین کی، بعد میں مصلی پہ آتی تھی میری شہزادی. یہ طریقہ اپنایا میری بی بی نے. اسی طرح باپ نے طریقہ اپنایا تھا، پہلے دروازہ فاطمہ، بعد میں نماز کے بعد دروازہ فاطمہ پہ سلام. پہلے آنا، رکنا دروازے پہ، گھر آنا زہرا کے، پھر مسجد میں آنا، مسجد سے پھر دوبارہ زہرا کے دروازے پہ جانا، سلام کرنا. تو جناب زینب بھی مطلب بتانا کیا چاہتی ہیں؟ بتانا یہ چاہتی ہیں یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ ساری عبادت جب قبول ہوگی جب امامت کی ولایت کو مانو. اس کے بغیر آپ کے قبول ہونے والی نہیں ہے. اور مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، دیکھیں حدیث بھی سن لیجئے. کبھی کبھی تو میں غالیوں پہ بول رہا ہوں مجلس میں. آج تھوڑا سا مقصرین کی بھی کلاس ضروری ہے، سمجھ آئے؟ مقصرین بھی تھوڑا سا کسی روایت کا ثواب بیان کر دیجئے. ارے مولانا لوگ تو بے عمل کر دیں گے بالکل، ایسا جیسا یہ بہت ہی عمل کرنے والے ہیں، یہ تو بے عمل کر دیں. مثلا رسول اسلام کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا. رسول اسلام نے کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وجبت لہ الجنہ. جس انسان نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اس پہ جنت واجب ہے. نبی نے کہہ دیا، نبی کہہ کے آ گئے. اب ایک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ میرے جیسا متقی، اللہ ایسا متقی کسی کو نہ بنائے جو نبی اور امام پہ شک کرنے لگے. تمہارے محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وجبت لہ الجنہ. نبی نے کہہ دیا جنت واجب ہے. فوراً پکڑا، گریبان پکڑ لیا اس کا، نبی کے پاس لے کے آئے. کہنے لگے یا نبی اللہ تم نے کہا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے محمد رسول اللہ کہہ دے جنت واجب ہے؟ نبی نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، مگر اس کا گریبان چھوڑو نا. کہا نہیں میں نے تو اس لیے پکڑ لیا، میں نے سوچا کہ آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہا لوگ بے عمل ہو جائیں گے نا. جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں گے تو ان کو جنت مل جائے گی خالی. تو جب اتنے پہ جنت ملے گی تو عمل کون کرے گا؟ اب جو آدمی نبی کو بھی مشورہ دے، ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں میں، تو ایسے مولائی نہ بنیے کہ مولا کو بھی مشورہ دینے لگو، رسول کو بھی مشورہ دینے لگو. ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا ہاں میں نے کہا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. کہا شرط کیا ہے؟ اپنا ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا. کہا بے محبت ہاذا، جب یہ کہنے کے بعد اس سے بھی محبت ہو ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. کیا فرمایا؟ کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور اس سے بھی محبت ہو. تو جناب زینب نے کیا بتایا؟ اگر حسین نہیں ہے تو نماز، اگر حسین نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اگر حسین نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے میری شہزادی بعد میں نماز پڑھتی تھی، پہلے حسین ابن علی کی زیارت کرتی تھی. اور خود میرے پیارے نبی نے فرمایا، حدیث سنا دوں آپ کو، ایک اچھی صلوات پڑھیے تو سناتا ہوں. پھر جو خالی محبت اہل بیت کو کچھ نہیں سمجھتے، عمل کر کے سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں چل جائیں گے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان عبدا عبد اللہ وجاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ منہ حتی یلقاہ بولایتی و ولایت اہل بیتی. اگر کوئی انسان قیامت کے دن اتنا عمل کر کے آئے کہ جتنا 70 نبیوں نے کیا ہے اور وہ اللہ سے ملے، لیکن اگر میری اور میری آل کی ولایت نہ مانے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. 1000. خود میرے مولا علی نے فرمایا الرجل علی یقین علی ولایتنا خیر ممن لہو عبادت و الف سنہ. ایک آدمی وہ ہے جس پہ 1000 سال کی عبادت ہے، ایک آدمی وہ ہے جسے میری ولایت پہ یقین ہے، وہ بہتر ہے اس سے. مگر اس ولایت کے پیچھے میں نے پہلے بتایا تھا ولایت محبت نہیں ہے،
विलायत हुकूमत, हुकूमत यानी हमें हाकिम मानो, हमारी बात मानो। अगर हमारी बात मानता है, अब जब हमारी बात मानेगा तो ना नमाज छोड़ेगा, ना रोजा छोड़ेगा, ना हज छोड़ेगा, ना ज़कात छोड़ेगा, तो दीन की पाबंदी करेगा। जनाबे ज़ैनब भाई का चेहरा देखती हैं, इसीलिए जब जनाबे ज़ैनब का अक्द हुआ जनाबे अब्दुल्ला के साथ में, तो मौलाए कायनात ने शादी करते वक्त एक शर्त रखी, और वो शर्त देखिए क्या है, ये ऐसी शर्त रखने का हक आपको भी है। अगर कोई डिमांड आप करना चाहते हैं तो अक्द में कह सकते हैं, मगर जहेज की ना हो। समझ रहे? पता चला कि मैं तो जब आपकी बेटी से शादी करूंगा जब आप मुझे इतने करोड़ की गाड़ी दोगे। ऐसे भी नालायक हैं दुनिया में जो सुसर के पैसे से अपना पेट भरना चाहते हैं। अरे भाई, पेट सुसर के पैसे से नहीं भरता, अल्लाह के दिए हुए से भरता है। तो ऐसे न बनिए कि जहेज का मुतालबा करें। अगर अली वाले हो ना और जहेज की दिल में तमन्ना हो तो पहले अपनी जीरा बेचो, उस जीरा से जहेज खरीदवाओ। तो अगर तुम्हारे पे करोड़, अगर तुम्हें जहाज चाहिए तो जहाज जितना महर दे दीजिए। यही तो इस्लाम का बेहतरीन तरीका है। ये भी मेरा मौजू है। अब मौजू इतने हैं तो मैं क्या करूं, ये भी मैं छोड़ता हूं। खाली आपको बताना चाहता हूं, अक्द में शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि अब्दुल्ला मैं तुझसे शादी कर रहा हूं, हर चीज का तुझे इख्तियार है, तू शौहर है, लेकिन दो काम का। क्या का? एक तो ज़ैनब रोज आया करेगी हुसैन से मिलने, चूंकि शौहर की इताअत वाजिब हो जाती है बीवी के ऊपर। बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर शौहर मना कर दे, और अगर शौहर सख्ती से मना कर दे तो नबी भी उसे उसके घर से नहीं निकाल सकता। अब ये बताइए कितना अजीम है शौहर की इताअत। रोज आया करेगी ज़ैनब हुसैन की जियारत को, का बिल्कुल ठीक है। दूसरा मसला, जब हुसैन मदीना छोड़ के जाएं तो आपको ज़ैनब को रोकने का हक नहीं है, आप इजाजत देंगे। बल कहा भी ठीक है, मैंने इजाजत दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां वो ज़ैनब जो हुसैन की मोहब्बत करती है, हद यह है कि 3 दिन जब शादी के हो गए और 3 दिन बाद उलमा ने लिखा 3 दिन तक हुसैन से मुलाकात नहीं हुई, तो 3 दिन रो के गुजरे जनाबे ज़ैनब के। जब हुसैन लेने के लिए आए तो खुश हो गई, रोज आती थी भाई की जियारत को। अगर हुसैन कहीं चले गए 2-3 दिन के लिए तो मुस्तकिल जिंदगी दरवाजे पे गुजरती थी ज़ैनब की, बार बार आती है, बार बार जाती है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया। इतनी अभी फजाइल पढ़ रहा हूं मैं आपको, इतनी मोहब्बत। मगर फिर मैं आपको समझाता हूं दीन क्या है। एक तरफ तो ये मोहब्बत है, हुसैन ताजीम के लिए खड़े हो रहे हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत हुसैन की है कि अगर ज़ैनब लेटी है और ज़ैनब के चेहरे पे धूप आ रही है तो इमाम बाकायदा चादर लेके खड़े हो गए घंटों तक, ताकि ज़ैनब पे धूप ना पड़े।